السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انجوائے کر رہے ہیں ناولس، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن رسپانس مجھے بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا. نہ مجھے لائکس دکھائی دے رہے ہیں، نہ آپ لوگوں کے کمنٹس دکھائی دے رہے ہیں، اور نہ ہی چینل پہ سبسکرپشن دکھائی دے رہی ہے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وحشت زدہ بھیگی رات کی ایپیسوڈ نمبر 3. آپ لوگوں کے رسپانس سے سچ میں بہت مایوس بھی ہوئی ہوں کہ جتنے بھی ناولز ابھی لگ رہے ہیں سارے نیو ہیں، فیس بک پہ موجود نہیں ہیں. نیو ناولز میں بھی آپ لوگ رسپانس نہیں دیں گے تو کیسے چلے گا. امید کرتی ہوں آج ضرور آپ لوگ اچھے سے رسپانس دیں گے. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. کلاس ٹوٹنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے. ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا؟ کیا کر رہی ہے؟ میرے بچے کا پانی گرا دیا. بڑی مامی اسے ڈپٹتے ہوئے بولی، جس کی آنکھیں فوراً لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں. کیا ہو گیا ہے امی؟ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ میرے ہاتھ آئلی تھے، اس لیے گلاس میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا. سعد نے فوراً اس کی نم آنکھیں دیکھ کر الزام اپنے سر لیا تھا، جس پر وہ اسے تشکرانہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی. اور تم یہاں کھڑی کیوں ہو؟ یہاں بیٹھو نا، کھانا کھاؤ اور پھپھو کو بھی بلا لاؤ. بلکہ اس نے لگے ہاتھوں پھپھو کو بھی آواز دے ڈالی تھی، جو ہچکچاتے ہوئے باہر آئی تھی. پھپھو آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا. آپ کب سے کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، تھک گئی ہوں گی. چلے بیٹھیں، کھانا کھائیں. اس نے اٹھ کر ان کے لیے چیئر نکالی، جس پر وہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ ان کے بھائیوں کو ان کا یہاں بیٹھنا پسند نہیں آیا ہوگا، خاص کر بھابھیوں کو. مگر سعد کی وجہ سے ہر کوئی خاموش رہا تھا، کیونکہ سب سعد کی اپنی پھپھو سے محبت جانتے تھے. اس لیے منہ پر تالا لگائے بیٹھے رہے. اب تمہیں کیا انویٹیشن دینا پڑے گا؟ بیٹھو بھی. وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تو عائشہ فوراً سے بیشتر کرسی پر بیٹھی تھی. چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہی تو لگ رہی تھی. ریشما اور اس کی ماں تو انہیں وہاں بیٹھے دیکھ ایسے جل رہے تھے جیسے کسی نے جلتے توے پر بٹھا دیا ہو. آج سے پہلے وہ کبھی ان کے بیچ نہیں بیٹھی تھی، اور سعد نے آج آتے ہی کیسے اس کی ماں کو عزت اور مان دیا تھا، یہاں تک کہ انہیں کھانے کے ٹیبل پر اپنے ساتھ بٹھایا تھا. وہ اپنے احساسات بیان کرنے سے قاصر تھی. اس کا دل اندر اندر سعد کی طرف جھک رہا تھا، جس سے وہ نادان انجان تھی. اس کا دل اندر ہی اندر سعد کی طرف جھک رہا تھا، جس سے وہ نادان انجان تھی. اس کا دل تھا کہ سعد کا شکریہ ادا کرے. اس نے چور نظروں سے سعد کو دیکھا، جو نہایت خوبرو اور وجیح لگ رہا تھا. اچانک سعد نے اسے دیکھتے اس کی چوری پکڑ لی تھی، اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر ایک آنکھ ونک کی تھی، جس پر حیرت کے باعث اس کا نوالا گلے میں ہی اٹکا تھا، اور وہ کھانسنے لگی تھی. سعد نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی، اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے بھاگ گئی تھی. ہو نہ ہو اسے اپنی یہ ڈرپوک اور نازک سی کزن بہت بھائی تھی. دوسری طرف دلربا پر تو اس کی زندگی اسی دن تنگ ہو گئی تھی، جب اس کے 1 سال کے ہوتے ہی اس کی دادی نے اس کے باپ کی دوسری شادی اپنی مرضی سے رخشندہ سے کروا دی تھی، جو تیمور کو کم ہی دلربا کے ساتھ وقت گزارنے دیتی تھی. جلد ہی رخشندہ بھی امید سے ہو گئی تھی. تیمور اور ساس کے کہنے پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی دلربا کو بھی فیڈ کروانا پڑتا تھا. رخشندہ نے ایک ساتھ 2 بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا ولی اور بیٹی ایلف کو. ان کے آ جانے کے بعد تیمور کی توجہ اور بڑھ گئی تھی، اور وہ دلربا کو بہت تھوڑا وقت دے پاتا تھا.
جہاں وہ سب بچوں کے لیے کھلونے لاتا، رخشندہ اس کے کھلونے بھی چھین کر اپنے بچوں کو دے دیتی تھی۔ وہ بیچاری صبح سے شام تک کھانے کے لیے روتی رہتی، مگر کسی کو اس پر رحم نہ آتا۔ اپنے باپ کے پاس رہتے ہوئے بھی اسے بھوکا رہنا پڑتا تھا، یہ بات اس کی دل میں گھر کرتی گئی تھی۔ اسکول میں بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے آتے دیکھ اس کے دل میں محبت کی خلش سر چڑھ کر بولنے لگی تھی۔ اور جب وہی پیار تیمور کو وہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے کرتا دیکھتی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ اوپر سے اس کی سوتیلی ماں اور تائی وغیرہ اسے اس کی ماں کے بد کردار ہونے کے طعنے دیتی تھی، جو اسے اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ طعنے تشنے سن کر وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کی ایسی بھی کیا غلطی تھی جو وہ اسے اس کے باپ کے در پر چھوڑ گئی تھی؟ اس کی سوتیلی ماں اس سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، اور جب کبھی وہ کہتی کہ ایلف سے کام کروا لے تو اس دن اس کی اچھی سے شامت لاتی تھی، اور وہ بھی پھر چپ چاپ اس لیے کام کر دیا کرتی تھی کیونکہ کم از کم اسے وہ اس کی پڑھائی تو پوری کرنے دے رہی تھی۔ یہ بھی ان کا احسان ہی تھا اس پر، اور کم از کم یہاں رہتے ہوئے اس کی عزت تو محفوظ تھی، ورنہ تو کب کا اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی جو کہ اس کے لیے صرف ایک چار دیواری کا مکان تھا، جہاں اس کی عزت تھی، نہ ہی محبت، نہ باپ کی شفقت۔ اس کی چھوٹی بہن اور بھائی اس سے چھوٹے ہو کر بھی ایجوکیشن یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، جبکہ رخشندہ نے کہہ کر تیمور سے اس کا ایڈمیشن گرلز یونیورسٹی میں کروایا تھا کہ کہیں وہ اپنی خوبصورتی کا استعمال کرتے ہوئے کسی برے کاموں میں نہ گھس جائے۔ وہ تیمور کے کان ہمیشہ اس کے خلاف بھرتی رہتی اور وہ خاموشی سے سنتا رہتا۔ اس کی خاموشی پر کئی دفعہ وہ تیمور کو شکوہ کن نظروں سے دیکھتی کہ وہ سچ میں اس کا سگا باپ ہے بھی کہ نہیں، جو اس کے خلاف اتنے آرام سے خاموشی سے سن لیتا اور اس کی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہتا۔ اب بھی اگر وہ میرٹ پر ایڈمیشن حاصل نہ کر پاتی تو اسے کبھی بھی رخشندہ پڑھنے نہ دیتی، بھلا وہ کیوں اپنی سوتن کی بیٹی پر پیسے ضائع کرتی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی ایک ہی دوست تھی سمن، وہ ہر وقت خاموش رہتی تھی، تبھی لڑکیوں کو لگتا کہ وہ مغرور ہے جو کسی کی بات کا جواب نہیں دیتی۔ ایک سمن ہی تھی جس کے ساتھ وہ ہنس بول لیتی یا اپنی زندگی کے دکھ درد بانٹ لیتی تھی۔ اس کے سامنے تو وہ آنسو بھی بہا لیتی تھی، کیونکہ اگر اسے سمن کا بھی سہارا نہ ہوتا تو وہ تو کب کی گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ آج جب وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی پیدل، تو کچھ لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ وہ اس سے 2 سال چھوٹے بھائی کے دوست ہیں، جو بہت ہی لوفر قسم کے تھے۔ ابھی وہ اسے تنہا دیکھ کر چھیڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی اور وہاں سے گزرنا چاہا جب ان اوباش لڑکوں میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ان کے ڈگمگاتے قدموں سے صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے نشہ کر رکھا تھا۔ ارے رکو تو صحیح، کہاں چلی بلبل؟ شرم کرو، کچھ میں ولی کی بڑی بہن ہوں اور تم سب کی، چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ بہت ماروں گی، وہ غصے میں سمیت نم آنکھوں سے بولی۔ ارے بہن تو ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، تم ہماری بہن تھوڑی ہو۔ اور اس لیچڑ کا نام مت لو، وہ کون سا دودھ کا دھلا ہے، ہم سب کے ساتھ مل کر نشہ کرتا ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ وہ بے ہنگم کہہ کے لگاتے بولے تو اس کی کراہیت آمیز حقیقت پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ کیا اس کا چھوٹا بھائی نشہ کرنے لگا تھا اور جوئے جیسے برے کھیل کی لت بھی لگا بیٹھا تھا؟ انہوں نے فون کر کے ولی کو بھی بلا لیا تھا۔ ولی دلربا کو وہاں دیکھ گھورتے ہوئے آگے بڑھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، گھر چلیں، وہ اس کو دیکھ دانت پیستے بولا۔
ارے رک ولی، ہمیں ذرا ٹائم پاس تو کرنے دے، کیا مست چیز ہے یہ۔ وہ اس کا ہاتھ پھر سے دبوچتے بولا، باقی لڑکیاں کہاں مر گئی ہیں، اس کو چھوڑو ورنہ میرے ابا مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ان کو دیکھ کر بولا، ہم بس تھوڑا سا مزہ ہی کریں گے، تو سائڈ پر ہو جا، اگر دیکھا نہیں جاتا تجھ سے، کون سا تیری سگی بہن ہے یہ۔ وہی لوفر لڑکا ہونٹوں پر زبان پھیرتے دلربا کو للچائی نظروں سے دیکھتے بولا تو وہ غم اور بے بسی کی تصویر بنی ولی کو دیکھنے لگی، جو کہنے کو تو اس کا بھائی تھا مگر اس سے ایسا سلوک کرے گا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ کیا اس کی غیرت مر گئی تھی؟ ولی کیسے بے غیرت انسان ہو تم، یہ لڑکے تمہارے سامنے تمہاری بہن کو چھیڑ رہے ہیں اور تم ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے بیٹھے ہو۔ وہ روتے ہوئے غصے سے اس لڑکے کے ہاتھ پر کاٹتی اپنا ہاتھ چھڑا کر فوراً ولی کے پاس آ کر دھاڑی، شٹ اپ، اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ نہ تو آپ میری سگی بہن ہے اور نہ آپ کی ماں اتنی دودھ کی دھلی ہے جو آپ مجھے یہ بھاشن دے رہی ہیں۔ اس کی بات پر دلربا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور اس نے کھینچ کر ولی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جو بے یقینی اور غصے سے اپنی لال پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ دلربا نے ہی اسے تھپڑ مارا تھا۔ یہ وہ تھپڑ تھا جو آنٹی کو بہت پہلے تمہیں مار دینا چاہیے تھا۔ تف ہے تم پر، باہر والوں سے کیا مجھے تو اپنا محافظ ہی بیچ دینے کے در پر ہے۔ کیا ہوا اگر سگی بہن نہیں ہوں تمہاری، ایک لڑکی تو ہوں نا، انسانیت کے ناطے ہی صحیح مدد تو کر سکتے تھے تم میری، مگر نہیں تمہاری سگی بہن جو نہیں میں۔ ایک بات بتاؤ، اگر میری جگہ یہاں ایلف ہوتی تو کیا بت بنے اس کی عزت لٹتے دیکھتے رہتے؟ حقیقت تھی مگر نہایت تلخ اور تیزابیت سے بھری، جو ولی کے پرخچے اڑاتی ہوئی اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ بکواس بند کریں اپنی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات منہ سے نکالنے کی؟ میری بہن اور آپ میں بہت فرق ہے، اگر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا تو آنکھیں نوچ لوں گا میں اس کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا اور اسے سڑک کے دوسری طرف جھٹکا تھا، صاف اشارہ تھا کہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ کیسی ستم دریفی تھی قسمت کہ آج اس کا اپنا دودھ شریک بھائی ہی اس کی عزت کو محفوظ نہ رکھ پایا تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ انجان تھا کہ وہ اس کا دودھ شریک بھائی ہے۔ آج کے اتنے سخت واقعے نے دلربا کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج ولی کے لہجے میں رخشندہ کی تربیت صاف بول رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اپنے باپ تیمور سے بات کر کے رہے گی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تھی تو سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ آج چھٹی کے باعث تیمور بھی گھر پر تھے۔ اسے اس حالت میں آتے دیکھ سب چونک کر کھڑے ہوئے تھے۔ بکھرے بال، منہ پر سرخ انگلیوں کے نشان اور کلائی پر بھی سرخ انگلیوں کے نشان تھے، اور آنکھیں بھی رونے کی چکلی کھا رہی تھی۔ ارے کمبخت، کہاں سے آئی ہے، کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے، یہ سب کس نے کیا تیرے ساتھ؟ رخشندہ فوراً اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جو خون رنگ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی تھی اور اپنا بیگ پٹکتے ہوئے تیمور کے مد مقابل آئی تھی۔ جاننا چاہتے ہیں آپ کہ یہ سب میرے ساتھ کس نے کیا؟ یا اب بھی آپ مجھ پر توجہ نہیں دینا چاہتے، جیسے میں آپ کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں؟ وہ ان پر طنز کرتے ہوئے بولی تو وہ اسے گھورنے لگے تھے۔ باتوں کو گھمانے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا بول، یہ سب کس نے کیا تیرے ساتھ؟ رخشندہ دوبارہ میدان میں آئی تھی۔ یہ سب آپ کے بیٹے نے کیا ہے میرے ساتھ، سنا آپ نے؟ یہ سب آپ کے بیٹے نے کیا ہے میرے ساتھ۔ اس نے رخشندہ کے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا تو انہوں نے رکھ کے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ جاہل گنوار لڑکی میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے،
وہ اس کے بعد جو شکار کھیلتے ہوئے بولی تو وہ آگے سے تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑی تھی۔ آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے وہ، اور یہ سب مجھے اس کے دوستوں نے بتایا ہے جو آج بھی سڑک پر میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ کے بیٹے سے یہ تک نہ ہو سکا کہ وہ میری عزت محفوظ کر سکے۔ وہ تو تماشا بنا دیکھ رہا تھا، لیکن میں اتنی بے شرم نہیں، اس لیے ان کے چنگل سے نکل کر بھاگ آئی۔ اس کی بات پر تیمور غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے اور انہوں نے فوراً ولی کو گھر بلایا تھا اور اس کی ایک بھی بات سنے بغیر اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی اور اس کے دوستوں سے اس کا ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد رخشندہ نے دلربا کی خوب درگت بنائی تھی۔ اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہ تھا جہاں رخشندہ نے مارا نہ ہو۔ وہ اسے اچھا خاصا لہو لہان کرتی جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ولی اندر آیا تھا اور اسے جلتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھنے لگا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب پتہ چلا میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ولی تم جانتے ہو مجھ سے اتنا برا سلوک کرنے کے بعد بھی میں خوش ہوں، تمہارے لیے کہ کم از کم تم ان گھٹیا دوستوں کی صحبت سے تو بچ گئے۔ وہ زخمی ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے بولی تو ولی کو جی بھر کر اس پر تاؤ آیا تھا۔ ابھی بھی باز نہیں آئی آپ؟ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، وہ کرتے ہوئے بولا۔ جانتے ہو ولی، تم دونوں نے بے شک نہ سہی مگر میں نے تم دونوں کو ہمیشہ اپنا بہن بھائی ہی مانا ہے، لیکن آج جو سب تم نے میرے ساتھ کیا مجھے اس کا ہمیشہ افسوس رہے گا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی افسوس نہیں کہ جہاں آج میں تھی کل وہاں تمہاری اپنی سگی بہن ہوگی۔ وہ دکھی لہجے میں بولی تو ولی نے غصے سے اس کا منہ دبوچا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی میری لمبی تقریر کے بعد آپ لوگ اس ایپیسوڈ پر اچھا ریسپانس دیں گے۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود میں وائس ڈب کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وقت پہ ایپیسوڈ مل سکے۔ پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔